اور جو الفاظ کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کیے، فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ابا جان ٹھہر جائیے، آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، انک لا تدخل المدینہ حتی تقر، میں اس وقت تک مدینے میں نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، آپ کا داخلہ مدینے میں بند ہے، اس وقت تک مدینے میں نہیں جا سکتے، حتی تقر، جب تک آپ اعلان نہیں کرتے، یہ اعتراف نہیں کرتے، یہ اقرار نہیں کرتے، آپ کی زبان سے یہ الفاظ بلند نہیں ہوتے، حتی تقر انک الذلیل وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم هو العزیز، جب تک تو یہ نہیں مانتا، یہ نہیں کہتا، یہ اقرار نہیں کرتا، یہ اعتراف نہیں کرتا، تو میرا باپ ضرور ہے لیکن تو ذلیل ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، جب تک یہ اقرار نہیں ہوگا بیٹا ضرور ہوں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ قربان جاؤں انکانا، سیدنا سعد سے تو پوچھ، ہم نے تو ماں کے نام پہ کہندا جی مولوی جی پتہ کی ہے، اور میری ماں نے کیا پوت جے تو میری نہ منی تو میں تو بتی دھارا نہیں بخشنی ہے، لے ڈوبا اس کو بچپن کا دودھ، میں کعبہ کے رب کی قسم، میں ماں کی عظمت کا، میں ماں کی شان کا، میں ماں کے مقام کا منکر نہیں ہوں، میں تو اس قرآن کو ماننے والا ہوں جس نے کہا تھا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں لیکن دنیا کے اندر ان سے برتاؤ اچھا کرنا ہے، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کے پاس ماں اسماء آئی تھی، ماں اسماء نے آ کے کہا تھا آقا اتتنی امی، آقا میرے پاس میری ماں جی آئی ہے، وہی راغبتن، آقا اسلام نہیں مانتی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی، مسلمان نہیں ہے، آپ کے دین پہ نہیں ہے، آپ کے دین کی منکر ہے، لیکن میرے پاس مال چاہتی ہے، تعاون چاہتی ہے، مکے سے چل کے مدینے میں آئی ہے، ابھی تک گھر میں جانے نہیں دیا، آپ کے ثواب کے فیصلے کی منتظر ہوں، اجازت دیں گے؟ اسماء کی ماں گھر میں داخل ہوگی، اجازت نہیں دیں گے؟ اسماء کی ماں جو ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بلا تخیر دعوت خطاب دیاں گا شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام محقق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عارفی صاحب انشاءاللہ قرآن و حدیث دے موتی نشاور کرن گے۔ حافظ محمد یحییٰ عارفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے
تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام قبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین، ماؤں، بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس رب کا احسان ہے جس رب نے میں تجھ کو مسلمان بنایا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ نے میں تجھ کو ایسا عظیم نبی عطا کیا ہے، میں تو راتوں کو جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے، اور وہ نبی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے وہ رو رہے ہیں، جبریل امین کو کائنات کے رب نے بھیجا، جبریل جاؤ پوچھو میرے محبوب رو کیوں رہے ہو۔ جبریل امین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا، آقا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جبریل امین کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبریل میرے رب سے کہنا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ جبریل میرے رب سے کہنا آپ کے نبی کا، آپ کے محبوب پیغمبر کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت پہ رحمت کر دینا، اللہ میری امت کو پار لگا دینا۔ جبریل امین رب کے پاس گئے، دوبارہ پیغام لے کر کے آ گئے، فرمایا جبریل جاؤ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دے دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، محبوب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو امت کے اس مسئلے میں، امت کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ قربان جاؤں اس رحیم کریم شفیق نبی پہ، جو نبی دعائیں بھی کرے تو امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میرے رب نے مجھے پیغام دیا، اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یدخلون من امتک 70,000 من غیر حساب ولا عذاب، کہا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت آپ کی ہوگی، میں کائنات کا رب 70,000 بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، میں اللہ ان کو اپنی جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے عرض کی فاستزدت ربی فزادنی، میں نے کہا اللہ میری امت کے یہ افراد جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ یہ تو بڑے تھوڑے سے افراد ہیں، اللہ میری امت کے وہ افراد بڑھا دے، اللہ میری امت کے ان لوگوں کی تعداد بڑھا دے جو تیری جنت میں بھی جائیں گے، اللہ تو ان سے حساب بھی نہیں لے گا، اللہ ان پہ عذاب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر مانگو کیا مانگتے ہو؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاستزدت ربی فزادنی، جب میں رب سے مانگتا چلا گیا میرا رب دیتا چلا گیا، رب کی عطا تو دیکھیے۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام مع کل واحد 70,000، مایا جا میرے پیغمبر علیہ السلام ہم نے 70,000 کہا تھا جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا، جائیے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ جو ہے 70,000 بندہ جو ہے وہ مزید آپ کی امت کا ہوگا، جن کو میں جنت میں داخل کروں گا، میں رب حساب بھی نہیں لوں گا، ان پہ عذاب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جمع کرنے پہ آئے تیرا میرا کمپیوٹر، تیرا میرا لیپ ٹاپ، تیرا میرا جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ شاید کیلکولیٹر جو ہے وہ اس کے حساب سے عاجز آ جائے، اگر گننے پہ آئے گا تیرے میرے نبی کی دعائیں، امت پہ شفقتیں تو دیکھ،
4 अरब 90 करोड़ उम्मती बनता है, जिसे तेरा मेरा रब अपने नबी की दुआ की वजह से बगैर हिसाब बगैर अजाब के जन्नत के अंदर लेके जाएगा। कुर्बान जाऊं उस नबी पे। ईमान वालों, अगर बात करूं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे और मुकाम की, काबा के रब की कसम है, रब का कुरान पढ़ के तो देख। ये तो लोगों की बातें हैं कि अहलुल हदीस जो है वो अल्लाह माज़अल्लाह नबी को कोई बड़े भाई जितना कहते हैं। मैं कहता हूँ बदबख्त है वो इंसान जो नबी अलैहिस्सलाम को बड़े भाई जितना मुकाम देता है। मैं तो ऐसे इंसान को मुसलमान ही नहीं मानता जो नबी के मुकाम को बड़े भाई के बराबर गिनता है। काबा के रब की कसम है, अगर नबी के मुकाम को समझना हो तो रब का कुरान पढ़ तो सही। रब का कुरान तुझे बताएगा जिस नबी का कलमा पढ़ के तू उम्मती बना है, अल्लाह की कसम उसका मुकाम क्या है। अगर बात रब के कुरान की करूं, तेरा मेरा महबूब पैगंबर है, उसकी उम्र की कसमें रब अपने कुरान में खाए। फरमाया लअमरुक, ऐ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह को आपकी उम्र की कसम है कुर्बान जाऊं उस नबी के मुकाम पे, उस नबी की शान पे, जिस नबी के मुकाम का तज़किरा आया। रब ने कसम उठा के फरमाया, और दुनिया वालों ला उअसिमु बिहाज़ल बलद। लोगों बात ऐसे नहीं है जो तुम्हारे ज़हनों में है, लोगों बात इस तरह तो नहीं है जो तुम सोच रहे होगे, लोगों बात वो नहीं है जो तेरे ज़हन में चल रही होगी। उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं अल्लाह इस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ। ओ मुसलमानों, ओ ईमान वालों, अल्लाह ने तुझे हज की सआदत भी दी है। ऐसे भी होंगे और जिन्हें उम्रे की सआदत नसीब है, और फिर भी मुसलमान होने के नाते वो इस्लाम के शायर का तारुफ तो होगा। सोचने वाला सोचेगा, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा तो सवाल तो करने का हक रखता है। अल्लाह तू शहर मक्का की कसम क्यों उठाता है? हो सकता किसी के जहन में सवाल आ जाए, शायद अल्लाह ने शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है कि मक्का के अंदर रब का अजमत वाला घर बैतुल्लाह है, जिसमें एक नमाज पढ़ी जाए 1 लाख नमाज से अफजल है, कोई शक नहीं है। बैतुल्लाह की ये अजमत बरहक है, लेकिन कुरान के अल्फाज तो देख, कुरान फिर कहेगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और ये सोचने वाले कि रब ने मक्के की कसम इसलिए उठाई है, वहां बैतुल्लाह है, बात तो ये नहीं है। फिर रब कहता है उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूं। अल्लाह बैतुल्लाह की वजह से नहीं है, हो सकता है तूने इसलिए कसम उठाई हो। यहाँ जो है वो हजरे अस्वद मौजूद है, वो जन्नत से आया पत्थर है, अशद्दु बियाज़म मिनल लबन है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया लोगों ये जन्नत से आया पत्थर है। जब जन्नत से आया था ये दूध से ज्यादा सफेद था, लोगों के गुनाहों का ये असर हुआ। हत्ता सवदत हो खताया बनी आदम, लोगों के गुनाहों का ये असर हुआ। ये दूध से ज्यादा सफेद पत्थर जो था ये स्याही में बदल गया, जिसको चूमा है कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ईमान वालों, काबा के रब की कसम है, हो सकता तेरे मेरे जहन में ये बात आए, मेरे नबी ने जो है, मेरे रब ने शहर मक्का की कसम उठाई, शायद इसलिए उठाई है, वहां पे हजरे अस्वद है। कुरान फिर कहता है ला, बात तो ये नहीं है, रब ने कसम इसलिए तो नहीं उठाई कि वहां हजरे अस्वद है। रब तो कहता है हाँ मैं कसम उठाता हूं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं अल्लाह शहर मक्का की कसम उठाता हूँ। हो सकता फिर सोचने वाला सोचे अल्लाह तूने शहर मक्का की कसम क्यों उठाई है? शायद इसलिए वहाँ पे सफ़ा पहाड़ी है, वहाँ पे मरवा पहाड़ी है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, ऐसा हो सोचने वाला सोचता होगा अल्लाह तूने इसलिए शहर मक्का की कसम उठाई है कि यहाँ जो है वो तेरी 2 बड़ी निशानियाँ मौजूद है, एक सफ़ा है एक मरवा है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और सोचने वाले और सफा मरवा की वजह से कसम उठाने का कहने वाले बात ये नहीं है मैंने इसलिए कसम तो नहीं उठाई कि वहां सफा और मरवा है। फिर सुन उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं अल्लाह शहर मक्का की कसम उठाता हूँ। हो सकता किसी के जहन में ख्याल आ जाए अल्लाह वहां तूने इसलिए कसम उठाई है कि ये तेरा अजमत, ये शहर जो है ये अमन वाला है। माया नाज ये भी
بھی نہیں ہے اللہ، مکہ کا بیت اللہ کی وجہ سے بھی نہیں، حجر اسود کی وجہ سے بھی نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے بھی نہیں اللہ، پھر تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ شاید مقام ابراہیم کی وجہ سے ہے، پتھر تو یہ بھی جنت سے آیا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ بیت اللہ کی وجہ سے بھی نہیں، حجر اسود کی وجہ سے بھی نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے بھی نہیں، صفا کی وجہ سے بھی نہیں، مروہ کی وجہ سے بھی نہیں، اللہ پھر تو اس شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ذرا قرآن کے الفاظ تو پڑھ۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میں تو اس لیے اٹھا رہا ہوں میرے محبوب کا شہر ہے۔ مایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میں تو اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام یہاں پہ رہتے ہیں، قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی عظمت پہ۔ ایمان والو اگر بات کروں نبی کے چہرے کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن اعلان کر کے کہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے۔ اگر بات کروں اس چہرے کی تو کبھی عبداللہ بن سلام سے تو پوچھنا، اپنے پیغمبر کی عظمت اور مقام کو سمجھنا، میرے پیغمبر کے چہرے کی بات پوچھنی ہو عبداللہ بن سلام سے پوچھ لینا، جس نے جو ہے وہ یہودی تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرا نبی ہجرت کر کے مدینے میں آیا تھا، نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پہ نظر پڑی ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم میری نظریں جب نبی کے چہرے پہ پڑی میں دیکھتے ہی پہچان گیا، لیس بوجہ کذوب، عرش والے رب کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ قربان جاؤں اس نبی کی عظمت پہ، جس نبی کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن کرے تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، قربان جاؤں اس نبی کی شان پہ جس کی عظمت بیان کرتے ہوئے قرآن کہے، نبی کے دل کی پاکیزگی بیان کرے، مایا ما کذب الفؤاد ما رأى، قربان جاؤں اس نبی کی شان پہ جس کے سینے کا تذکرہ آئے تو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک، قربان جاؤں اس نبی کے پسینے پہ کعبہ کے رب کی قسم ہے جسے ماں ام سلیم جو ہے وہ خوشبو کے لیے محفوظ کیا کرتی ہے، قربان جاؤں اس پسینے پہ میرا نبی جس گلی سے گزر جاتا تھا لوگ خوشبو سے پہچان جاتے تھے یہاں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرا۔ اگر بات کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی، کعبہ کے رب کی قسم ایمان کا تقاضا ہے، نبی کے مقام کو ماننا بھی فرض ہے، نبی کے مقام کا تقاضا یہ ہے، نبی کا ادب اور احترام بھی فرض ہے، عرش والے رب کی قسم ہے بے ادب اور گستاخ ہے وہ بد نصیب جس انسان کے اندر اپنے نبی کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ اگر ایک طرف سے یہ بات شروع کروں، اللہ کی قسم سورہ حجرات بھری پڑی ہے، کہیں قرآن اعلان کر کے کہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں قرآن اعلان کر کے کہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہیں نبی کا ادب بیان کرتے ہوئے قرآن کہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، لیکن قربان جاؤں اللہ نے جب ادب مصطفیٰ سکھایا رب نے انداز ہی بدل دیے، رب کا کبھی انداز تو دیکھ، کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ السلام کے ادب کا مقام آیا، عرش والے رب نے اصول اور قانون بنایا، فرمایا او مسلمانوں او ایمان والو دیکھو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، نوح علیہ السلام بھی نبی ہے، آدم ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، شعیب علیہ السلام بھی نبی ہے، صالح علیہ السلام بھی نبی ہے، ہود علیہ السلام بھی نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے۔ بات ادب کی آئی ہے، قربان جاؤں قرآن تیرے گھر میں موجود ہے، کبھی قرآن کھول کے دیکھ، اگر باری آئی ہے آدم علیہ السلام کی رب نے مخاطب کیا تو نام لے کے کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، نام لے کے بلایا۔ اگر باری آئی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی رب نے نام لے کے کہا یا نوح، اگر باری آئی ہے سیدنا ہود علیہ السلام کی رب نے نام لے کے کہا یا ہود، اگر باری آئی ہے سیدنا صالح علیہ السلام کی قرآن نے نام لے کے کہا یا صالح، اگر باری آئی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قرآن نے نام لے کے کہا رب نے یا صالح یا شعیب، اگر باری آئی ہے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی رب نے نام لے کے کہا یا ابراہیم، اگر باری آئی موسیٰ کلیم اللہ کی رب نے نام لے کے کہا یا موسیٰ، اگر باری آئی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رب نے نام لے کے کہا یا عیسیٰ۔ لیکن قربان جاؤں جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امام الانبیاء
الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جو عرش والے رب پہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، نبی کے ادب کا مسئلہ تھا، نبی کے احترام کا مسئلہ تھا، عرش والے رب نے انداز ہی بدل دیا۔ جاؤ بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کی سین تک جو ہے پورا قرآن تیرے سامنے ہے، 114 صورتیں قرآن کی تیرے سامنے کھڑی ہیں، مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، قرآن پورا پڑھ لے۔ اللہ کی قسم کوئی ایک مقام لے کے آ جہاں میرے رب نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نبی کا نام لے کے اپنے نبی کو آواز دی ہو، مخاطب کیا ہو۔ جب رب کے جو ہے نبی کے ادب کا مسئلہ آیا، قربان جاؤں عرش والے رب پہ رب نے جو ہے وہ انداز بدل دیے، آواز دی ہے، تو فرمایا یا ایوہ النبی، نبی کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایوہ الرسول، باری آئی ہے نبی کو بلانے کی، فرمایا یا ایوہ المزمل، باری آئی نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کی، میرے رب کا انداز ہے، فرمایا یا ایوہ المدثر، رب نے انداز بدلے۔ قربان جاؤں عرش والے رب کی قسم ہے، ایمان والو آؤ تمہیں بتائیں ادب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ باری آئی ہے نبی کے ادب کی، باری آئی ہے نبی کے احترام کی۔ قربان جاؤں عرش والے رب پہ اللہ کی قسم، رب نے صرف انداز نہیں بدلا، رب نے قانون بدل دیے، رب نے اصول بدل دیے، رب نے قرآن میں قاعدہ بنا کے رکھ دیا۔ او مسلمانوں، او ایمان والو، او محبت کے دعوے دارو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، او کلمہ پڑھنے والو، او ایمان والو، میرے نبی کو آپس میں اس طرح آوازیں نہ دینا، میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا، میرے نبی کو تجھے کوئی کام ہو میرے نبی کو اس طرح مخاطب نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ نام سے آواز دینا بھی رب نے بے ادبی بنا دیا۔ میں پھر ادب سے گزارش کروں گا، خدا را کبھی سوچ تو صحیح، میں کیسے مان لوں یہ انداز ادب ہوگا؟ تو نبی کا نام لے کر کے یا محمد کہہ کے اس کو نعت کے نام پہ بولے، تو اس کو لفظ کو اپنے مونوگرام کے طور پہ رب کے نام کے ساتھ اس انداز سے لکھے جو رب نے قرآن میں انداز اختیار نہیں کیا، جو رب نے ادب قرار دے دیا، جس پہ رب نے اصول بدل دیے۔ کچھ تو بھی تو سوچ، مسلمان ہونے کے ناطے تیرا میرا انداز کیا ہے؟ لیکن ایمان والو، بات مقام کی، بات ادب و احترام کی، لیکن اس مقام کو بیان کر کے اس ادب و احترام کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے۔ ایمان والو، رب نے نبی دیا، رحیم کریم شفیق دیا، اعلیٰ عظیم مقام دیا، ادب و احترام جو ہے تیرے میرے ذمے فرض کر دیا، لیکن میرے تجھ سے ایک چیز مطلوب ہے، تیرے میرے ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایمان والو کلمہ پڑھو تو پھر تیرے میرے اندر محبت ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں، نبی سے محبت ہی حقیقی ایمان ہے، یہ نہیں ہے کہ محبت بھی ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے۔ قربان جاؤں، کبھی اس منصب کو سمجھنے کی کوشش تو کر۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک پوری دنیا سے بڑھ کے اگر تیرے میرے دل کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اللہ کی قسم مت سمجھ میں تو حقیقی مسلمان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، صحیح بخاری ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر سناؤ کیا حال ہے؟ میں آقا بحمد اللہ، میں بتاؤ مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو؟ عمر پیار کتنا ہے؟ عمر میرے بارے میں تیرے محبت کے جذبات کیسے ہیں؟ کہا آقا بات یہ ہے احب لک من کل شیء الا نفسی، آقا کیا بتاؤں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے بڑھ کے آپ مجھے محبوب اور پیارے نہ ہوں۔ بہر ہر انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے اپنی جان سے پیار تو ہوتا ہے نا، اپنی جان سے محبت تو ہوتی ہے۔ فرمایا عمر ما ذاک الایمان، عمر یہ مزہ نہیں آیا، عمر یہ ایمان نہیں ہے، عمر اس کو پیار نہیں کہتے۔ فرمایا آقا پھر حکم کیجئے، فرمایا لوگوں سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں اگر دعویٰ ایمان رکھتے ہو، اگر لا الہ الا اللہ
اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، پھر محبت کا رنگ چیک کر، پھر اپنے ایمان کا انداز دیکھ، اپنی محبت کے جذبات کو کبھی نبی کے فرمان پہ لا کے دیکھ۔ تیرے میرے نبی نے ایمان کا انداز کیا سکھایا؟ فرمایا لوگو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ لوگو ایک طرف ماں باپ آ جائیں، لوگو وہ اولاد آ جائے، اور ماں باپ اولاد کیا ہیں؟ کل کائنات جو ہے وہ ایک طرف ہو، ایک طرف آقا علیہ السلام ہو، ایک طرف تیرا میرا محبوب پیغمبر ہو۔ ایمان یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور پوری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موڑا نہیں جا سکتا۔ کبھی قرآن سے ایک سوال کر، اللہ میں محبت چاہتا ہوں اپنے نبی سے، قرآن والی میں محبت چاہتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار والی میں محبت چاہتا ہوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کبھی اصحاب محمد کا پڑھ تو صحیح، اللہ نے ان کو معیار ایمان کیوں بنایا؟ مجھے تجھے کیوں کہا تھا وہ آمنو کما آمن الناس؟ وہ خالی کلمہ پڑھنے سے گزارا نہیں ہوگا، خالی کلمہ پڑھ لینے سے اسلام والا نہیں بنے گا، خالی کلمے کا ورد کر لینے سے تو مومن نہیں بنے گا۔ تیرے ایمان کے اندر ایک رنگ چاہیے، تیرے ایمان کے اوپر ایک انداز چاہیے۔ مایا ایمان کا رنگ لے کے آ، آمنو کما آمن الناس، ایمان کا رنگ ایسا ہو جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جیسے محبت کی تیرے نبی سے اصحاب محمد نے، میرا نبی غار ثور پہ ہے، صدیق کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے۔ پوچھا صدیق یہ بے قراری کیوں ہے؟ کہا آقا کوئی آگے سے آئے کوئی پیچھے سے آئے، صدیق کی جان جاتی چلی جائے، میرے نبی کو نقصان پہنچے، صدیق کو گوارا نہیں ہے۔ محبت کا رنگ دیکھنا ہو، کبھی سیدنا خبیب سے تو پوچھنا، جسے جو ہے خرید کے کافروں نے مکہ شہر میں لائے اور لا کے جو ہے پھانسی کے چوراہے پہ لائے۔ کہا خبیب تیرے دل کی کو خواہش ہو تو بول تو صحیح۔ خبیب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، او مکے والو خبیب نے کیا مانگنا ہے؟ خبیب صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہے، خبیب کی ایک گزارش ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ پوچھا اور کوئی؟ کہا خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ قربان جاؤں خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ایمان والو یہ تیرے میرے نبی کے یار ہیں، یہ معیار ایمان ہیں، یہ محبان رسول ہیں، اور جنہیں سولی پر بھی فکر نماز کی ہے۔ وہ تیرا میرا انداز ہے کہ تیری میری نماز شادی میں بھی چلی جائے، تیری میری نماز اپنے کاروبار میں بھی چلی جائے، تیری میری نماز ہسپتالوں کے چکر میں ضائع ہو جائے، تیری میری نماز اپنے دنیا کے معاملے میں چلی جائے۔ یہ اصحاب محمد ہیں، یہ معیار ایمان ہے، یہ رب کا دیا معیار ہے۔ ان محبان کا انداز دے۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھی ہے۔ خبیب کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ لوگوں نے سوچا لگتا یوں ہے کہ شاید خبیب جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے، شاید خبیب آج اپنی زندگی میں پریشان ہے، شاید آج خبیب کے دل میں کچھ ملال ہے کہ میں نے شاید اسلام قبول کر کے میں نے کوئی برا کیا ہوگا۔ کہنے لگے خبیب ویسے ایک بات تو بتا، طبرانی کبیر کے اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ جو ہے صحیح سند کے ساتھ سیدنا خبیب کی زندگی کے واقعات میں لے کر کے آئے۔ کہنے لگے خبیب آج تیرے دل میں یہ خیال تو آتا ہوگا، ذہن میں یہ سوچ تو آتی ہوگی، تیرا یہ ذہن تو کہتا ہوگا کہ کیا ہوتا کہ اگر کاش آج یہاں تو نہ ہوتا، العیاذ باللہ العیاذ باللہ معاذ اللہ، آج تیری جگہ تیرا نبی ہوتا۔ قربان جاؤں سیدنا معاذ جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے ظالمو عرش والے رب کی قسم ہے تم یہ کہتے ہو کہ خبیب یہ سوچتا ہوگا کہ آج میری جگہ پہ معاذ اللہ میرا نبی ہوتا؟ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے میں خبیب تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں میرے جیتے جی میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ میں ان محبان رسول کی بات کروں، ایمان والوں کعبہ کے رب قسم ایسے نہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے حدیبیہ کی سو جنگ کے لیے یہ کفار کا سفیر بن کے آیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی تھا، میرے نبی کی مجلس میں آیا۔ ایمان والوں ادب و احترام کا رنگ بھی نظر آئے گا۔ میرا نبی کا ساتھی مغیرہ بن شعبہ چہرے پہ کپڑا لپیٹا ہے، تلوار لے کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ہے، قریشیوں کا سردار بھی ہے اور منت
سماجت کے لیے آیا ہے، ہاتھ بڑھا کر کے میرے نبی کی داڑھی کی طرف لے کے آیا، اس کے ہاتھ ابھی داڑھی کو پہنچے نہیں، انما المشرکون نجسون، اور یہ گندے پلید ہاتھ، کیونکہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، یہ میرے نبی کی داڑھی کو لگتے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ تھے، تلوار کا دستہ مارا ہاتھ کے اوپر، فرمانے لگے بدبخت اخر یادا کا ان لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بد نصیب یہ اپنے ناپاک ہاتھ جو ہیں میرے نبی کی داڑھی سے پیچھے کر لا، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا تیرے ناپاک ہاتھ جو ہے میرے نبی کی داڑھی کو چھو جائیں، قربان جاؤں۔ یہ عروہ بن مسعود ہے، یہ سارا منظر دیکھ کر کے قریشیوں کے پاس گیا، جا کے قریشیوں سے کہنے لگا اور دنیا والوں آج محبت کے نعروں کی کمی نہیں ہے، اور عشق کے نعروں کی کمی نہیں ہے، لوگ خود کو محب کہہ کر کے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گستاخ کے جو ہے وہ فتوے بھی دیے جا رہے ہیں۔ کبھی محبت کا انداز تو دیکھ، کبھی محبت کا رنگ تو دیکھ، کبھی قرآن سے معیار محبت تو پوچھ، پتا چلے کہ سچے صحیح معنوں میں رب کو ماننے والا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا کون ہے۔ قربان جاؤں، عروہ گیا، جا کے کہنے لگا او قریشیو، میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا، شاہ روم کا دربار بھی دیکھا، اور میں نے ایران کا کسرا کا، میں نے مجوسیوں کا دربار بھی دیکھا، میں حبشہ کے اندر بھی گیا، میں نے شاہ حبشہ کا دربار بھی دیکھا۔ کہنے لگا لوگو کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور جتنا عظمت، جتنی محبت کرنے والے، جتنا ادب کرنے والے، جتنا احترام کرنے والے، نبی محمد پہ جان نثار کرنے والے، اور جتنے فداکار میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دیکھے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ مجھے روم کے دربار میں نظر آئے، نہ مجھے ایران کے دربار میں نظر آئے، نہ مجھے جو ہے وہ حبشہ کے دربار میں نظر آئے۔ کہنے لگا ذرا اس محبت کا ایک رنگ دیکھنا، مایا لوگو ان تنخم نخامتن واقعت فی کف رجل منہم، کہتا میں نے یہ منظر دیکھا، ان کا امام ہے، نبی ہے، ان کا نبی لعاب پھینکتا ہے، عرش والے رب کی قسم ہے وہ لعاب بھی زمین پہ نہیں جاتا، وہ نبی لعاب پھینکتا ہے، وہ بھی یاروں کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، فدالا کا بھی وجہ و جلدہ، کہتا میں نے ان کو دیکھا، وہ لعاب کو بھی کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم کے اوپر مل رہا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے قعدوا یقتتلون علی وضوئہ، وہ نبی اپنا ہاتھ دھوئے، وہ نبی اپنا چہرہ دھوئے، وہ کلی کر کے وہ نبی پانی پھینکے، وہ پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ پانی بھی اصحاب محمد کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، اس کو بھی اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُ ابْتَدَرُوهُ، اس پیغمبر کی زبان سے وہ بات نکل آئے، عرش والے رب کی قسم ہے میں نے دیکھا، سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی بات سے پیچھے رہ جائے، اور یارو سوال تو بڑی دور کی بات ہے، میرے نبی کی مجلس ہے، ایمان والو اصحاب محمد کی محبت کا رنگ دیکھنا۔ نبی علیہ السلام حجرہ پاک کے اندر ہیں، نبی علیہ السلام نے مسجد میں ایک آواز دیکھی، دو آدمی جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں، ایک اپنے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا قرضہ مجھے واپس کرو، دوسرا جو ہے وہ دینے سے عاجز ہے، وہ معذرت والا انداز رکھے ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات سنی ہے، نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کر کے میرے نبی نے کہا یا کعب، یہ مانگنے والا کعب بن مالک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا کعب، اے کعب۔ جب میرے نبی نے آواز دی سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بولے، کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کعب حاضر ہے، آقا حاضر ہوں۔ میرے نبی نے زبان سے نہیں فرمایا، ایمان والو عروہ تو کہتا اذا امرہم ابتدا روح، میرے ان کا نبی کوئی حکم دیتا، اللہ کی قسم وہ تو اس حکم کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں کہتا حکم تو بڑی بات ہے، میرا نبی اشارہ کرتا، اللہ کی قسم صحابہ سب کچھ لٹا دیتے۔ نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، کعب کو مخاطب کیا، کعب متوجہ ہوئے، کہا جی آقا۔ میرے نبی نے ایک انگلی کھڑی کی، دوسری انگلی سے اشارہ کیا، کعب اس مال کو آدھا کر لے، کعب آدھا لے لے، کعب آدھا چھوڑ دے، قربان جاؤں کعب تیرے ایمان پہ، قربان جاؤں نبی سے محبت پہ۔ اور ایمان والو آج تو معمولی سے پیسوں پہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، ماں بیٹے کا تعلق ٹوٹ گیا، باپ بیٹے کے مقدمات بن گئے،
کس لیے؟ اس دنیا کے مال پہ، پیسے پہ، اور ادھر نبی کا ایک اشارہ اور فرمان نہیں ہے، حکم نہیں ہے، نبی نے آرڈر نہیں دیا، میرے نبی نے یوں اشارہ کیا کہ نصف کر دے۔ کہنے لگے آقا سمینا و اطعنا، کہا آدھا معاف ہے۔ میرے نبی نے ابن ابی حضرت سے کہا جس سے قرضہ لینا تھا قم فقد، چل بابا تو بھی آگے بڑھ، باقی ادا کر دے، قربان جاؤں۔ یہ انداز محبت۔ کہنے لگا اگر بات کروں تعظیم کی، اگر بات کروں ادب کی، اگر بات کروں احترام کی، یہ عروہ بن مسعود ہے، یہ قریشیوں کا جو ہے سردار ہے، کفار کا سردار ہے۔ کہنے لگا میں نے دیکھا وما یحدون الیہ نظرا تعظیما لہ، میں نے سب کو غور سے دیکھا، نبی موجود ہے، اللہ کی قسم اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے کہ احترام مصطفیٰ میں کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ قربان جاؤں، اس ادب و احترام پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ لے کر کے آئے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور سیدنا عمر بن عاص روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں، خود بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، اور قربان جاؤں سیدنا عمر بن عاص کی عظمت پہ میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا یہ عاص بن وائل باپ ان کا کافر تھا، اور عمر بھی مسلمان، شام بھی مسلمان۔ اور ایمان والو، تیرے میرے ایمان کی گواہی کوئی مولوی دے گا، کوئی شیخ الحدیث دے گا، کوئی محدث دے گا، لیکن قربان جاؤں ان ایمان والوں پہ اور جن کے ایمان کی گواہی نعت کے وہی نبی نے دی۔ میرے نبی نے کہا ابن عاصن مومنان، اور لوگوں سن لو، عمر بن عاص کے بارے میں بغض نہ رکھنا اور کینہ نہ رکھنا، میرے عمر سے نفرت نہ کرنا، ابن عاصن مومنان، یاد رکھنا عاص کے دونوں بیٹے عمر بھی ہشام بھی دونوں مومن ہیں جن کے ایمان کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی۔ اس کے ایمان کا، محبت کا عالم دیکھ، جب رو رہا تھا لوگوں نے کہا عمر رو کیوں رہا ہے، عمر تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کہنے لگا لوگوں، اس نے اپنا معاملہ بیان کیا، میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک جملہ صرف عرض کرنا ہے۔ کہنے لگے لوگوں رو، اس لوگوں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ عمر تو نے نبی کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، عمر اپنے نبی کا حلیہ بیان کر دے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم عمر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ عمر نبی کے ساتھ زندگی کا عرصہ گزار کے بھی اپنے نبی کا حلیہ بیان کر سکے۔ کہتا اللہ کی قسم ساری زندگی ادب مصطفیٰ میں، احترام مصطفیٰ میں، اپنے نبی کی عظمت تعظیم کے پیش نظر عمر نے نظریں جھکا کے رکھی، میں نے تو کبھی پوری نظر بھر کے اپنے نبی کے چہرے پہ نہیں ڈالی کہیں کو بے ادبی والا انداز نہ بن جائے۔ لیکن کبھی قرآن پہ آ، ایمان والو یاد رکھنا یہ کھوکھلے نعرے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ نعرہ تو بڑا عظیم ہے، الفاظ تو بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن لوگوں رب نعرے نہیں مانتا، رب خالی دعوے نہیں مانتا، اللہ کو کھوکھلی جو ہیں وہ بڑھ کے نہیں چاہیے، عرش والے رب کا معیار ہے۔ یہودیوں کو بھی یہی گمان تھا، وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم محبان رسول ہیں، ہم عاشق رب ہیں، ہم رب کے محب ہیں، ہم اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ رب نے اپنا معیار رکھا، مایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، او ایمان والو اگر محبت کے دعوے میں سچے ہو میرے نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھا، پتا چلے تیرا چہرہ میرے نبی والا، تیرا کردار میرے نبی والا، تیرے لباس کا انداز میرے نبی والا، تیرے گھر کا ماحول میرے نبی والا، تیرے کاروبار کا ماحول میرے نبی والا، تیری غمی کا ماحول میرے نبی والا، تیری خوشی کا ماحول میرے نبی والا، تیرے جشن میرے نبی والے، تیرا مشن میرے نبی والا۔ اگر تیرا انداز فتبعونی کے مطابق ہے میں محب مانوں گا، نہیں تو اپنی اصلاح کر لے، قرآن سے پوچھ اللہ تجھے محبت کون سی چاہیے، نبی سے پیار کیسا چاہیے، اللہ تیری ذات سے تیرے نبی سے کیسی محبت ہو اللہ تو پسند کرتا ہے۔ ایمان والو قرآن کھولو،
رب کے قرآن سے سوال کرو. سورہ توبہ ہے, اللہ نے 8 چیزوں کے نام لے کے 8 چیزیں گنوائی ہیں ایمان والو. 8 چیزیں ذکر کر کے تیری میری ضروریات, تیرے میرے تعلقات, تیرے میرے مسائل, تیرے میرے معاملات, رب نے سارے گن گن کے ایک ایک چیز کو مینشن کر کے گن کے نامینیٹ کر کے متعین کر کے کھول کے اس کا نام لے کے کہا لوگو اگر ان چیزیں یہ چیزیں تجھے میں رب سے میرے نبی سے پیاری ہے, رب اور رب کے رسول کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے پیاری ہے, تو نعرے لگا, تو عشق کی محبت کے نعرے لگا. کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. اللہ وہ 8 چیزیں کیا ہیں قرآن پڑھ دیتا ہوں, جون سے مولوی کے ترجمے پہ یقین اعتماد ہو, گھر میں ترجمے والا قرآن کھول لینا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے کے معیار محبت قائم کیا, 8 چیزوں کو ذکر کیا. فرمایا قل, اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے, آپ سے محبت کا تقاضا ہے, ان لوگوں ان کان آباؤکم, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. لوگوں پھر سن لو, اگر تمہیں تمہارے ماں باپ, اگر تمہیں تمہاری اولاد بیٹے, اگر تمہیں اپنے بھائی, اگر تمہیں قوم شریکہ برادری, اگر تمہیں اپنا مال و دولت, اگر تمہیں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بینک بیلنس, اگر کوٹھی بنگلہ مکان جو ہے, اگر شریکہ جو ہے جو خامد ہے, بیوی ہے, احب الیکم, اگر تمہیں باپ ماں باپ زیادہ پیارے ہیں, اگر تمہیں اولاد زیادہ پیاری ہے, بچے زیادہ پیارے ہیں, بہن بھائی زیادہ پیارے ہیں, خامد زیادہ پیارا ہے, خامد کو بیوی جو ہے وہ زیادہ پیاری ہے, قوم شریکہ قبیلہ جو ہے تجھے زیادہ پیارا ہے, اگر دنیا کا مال و دولت جو ہے وہ تجھے زیادہ پیارا ہے, اگر تیرا کاروبار تیری تجارت تجھے زیادہ پیاری ہے, اگر تیرا کوٹھی بنگلہ مکان جو ہے وہ تیرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے, پھر تیرے دعوی محبت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا یہ چیزیں جو ہیں احب الیکم, اگر تجھے زیادہ پیاری ہیں, من اللہ, اللہ سے, و رسول ہی, اس کے رسول سے, و جہاد فی سبیل ہی, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان کر دینے سے. فرمایا پھر محبت کے دعوے دارو فتربصوا, پھر انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, کہ کب رب کے عذاب کا کوڑا برسے اور اللہ ایسے جھوٹے محبوں کو نشان عبرت بنا دے. اگر لفظوں میں سمجھ نہیں آئی, آؤ پھر سیرت کے اندر ان الفاظ کو ذرا کھول دیتے ہیں, اختصار سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں رب نے کہا معیار محبت ہے, دعویٰ محبت کرنے والوں, ان کان آباؤکم, لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ زیادہ پیارے ہیں, بڑے مسلمان ہیں, دعویٰ محبت کا بھی ہے. مول جی گالتے ٹھیک ہے پر دیکھو نا ابا جی نہیں مانتے, بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا امی جی ناراض ہو جاتی ہے. میرے کتنے نوجوان ہیں چہروں پہ داڑھی نہیں ہے, مولوی جی کی کریے, امی نا ناراض ہو جاندی ہے, امی کہندی جی اب مینوں نہیں چنگا لگدا, تو کی ایڈی داڑھی چھڈی ہے. ہمیں ماں کی محبت, مولوی ویکھو نا ہن ماں تے ناراض کر سکدا. او مولوی جی گل ٹھیک ہے, ہن ابا جی جڑے نا وہ بھی پھر نا غصہ کردے نے, انہاں مینوں کیا بھی ٹھیک ہے جے تو مولویاں نے پھرنا نا تو میرے گھروں نکل. مولوی جی ویکھو نا ابا تے نہیں نا ناراض کر سکتا, مجھے ایمان سے بتا, کلمہ تو نے بھی پڑھا, کلمہ میں نے بھی پڑھا, اصحاب محمد نے بھی پڑھا. کبھی قرآن سے معیار محبت دیکھ, ایک طرف تیرا میرا نبی ہے, ایک طرف ماں اور باپ ہیں, قربان جاؤں انداز محبت سی, اصحاب محمد سے سچی محبت کا رنگ بنا, اصحاب محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤں میں کبھی دیکھتا ہوں, مجھے دیکھنے والوں کے اندر جو ہے اللہ کی قسم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ نظر آتا ہے. وہ مخلص ترین صحابی ہے, باپ منافقوں کا سردار ہے, باپ کا نام بھی عبداللہ ہے, بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. غزوہ مراسیہ ہے, وہاں پہ انصار و مہاجرین کی لڑائی ہوئی,
اور بات جو ہے وہ طول پکڑ گئی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے معاملہ رفع دفع کروایا, معاملہ ختم ہوا. اس بدبخت کمینے نے میرے نبی کے بارے میں, اصحاب محمد کے بارے میں بد زبانی کی. قرآن نے اس کا کچھ نقشہ کھینچا, کہنے لگا ہم عزت والے ہیں, یہ مسلمان معاذ اللہ ذلیل ہیں. لنخرجن الاعز منها الاذل. قربان جاؤں میرے رب کو, رب کے رسول کو, رب کے رسول اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کو جو کہے یہ عزت والے نہیں ہیں, رب کیسے گوارا کرتا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن بات یہاں تو ختم نہیں ہوتی. انداز تو گستاخانہ تھا, انداز تو بے ادبی والا تھا. بیٹا مخلص صحابی تھا, بات کا انداز سن کے ایمان نے جوش مارا, بارگاہ نبی میں آیا, کہنے لگا آقا میرے بابا نے جو جملے کہے ہیں یقیناً یہ انداز جو ہے انتہائی توہین آمیز ہے. آقا اگر اس گستاخ کی, اگر جو ہے اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے, آقا اگر میرے باپ کا قتل چاہیے, اس کا سر قلم کرنا ہے, آقا اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے, آقا کسی اور سے نہ کہنا, میں اگرچہ بیٹا ہوں اور آقا میں حاضر ہوں, مجھے حکم کیجئے. اگرچہ بیٹا ہوں لیکن سچا محب ہوں, باپ کو کاٹ سکتا ہوں, نبی کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے, نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے. رئیس المنافقین مدینے کے قریب پہنچا. ایمان والو کبھی جامع ترمذی اٹھانا, یہ سگا مخلص بیٹا تلوار لے کر کے مدینے کے رستے پہ کھڑا ہو گیا. تلوار کی نوک پہ اس نے اپنے باپ کو روکا, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو روکا. حقیقی باپ ہے. وہ قرآن پڑھنے والوں, ان کان آباؤکم, اگر تمہیں اپنے ماں باپ جو ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول زیادہ پیارے نا, پھر ذرا محبت کا یہ رنگ بھی دیکھ, پھر اپنے کردار پہ بھی دیکھنا. تلوار کی نوک پہ باپ کو روک لیا. اور جو الفاظ کہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کیے, فرمانے لگے, کہنے لگے کہ ابا جان ٹھہر جائیے, آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. انک لا تدخل المدینہ حتی تقر, میں اس وقت تک مدینے میں نہیں جانے دوں گا, میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. آپ کا داخلہ مدینے میں بند ہے, اس وقت تک مدینے میں نہیں جا سکتے. حتی تقر, جب تک آپ اعلان نہیں کرتے, یہ اعتراف نہیں کرتے, یہ اقرار نہیں کرتے, آپ کی زبان سے یہ الفاظ بلند نہیں ہوتے. حتی تقر انک الذلیل وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم هو العزیز, جب تک تو یہ نہیں مانتا, یہ نہیں کہتا, یہ اقرار نہیں کرتا, یہ اعتراف نہیں کرتا, تو میرا باپ ضرور ہے لیکن تو ذلیل ہے, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. جب تک یہ اقرار نہیں ہوگا بیٹا ضرور ہوں, مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. قربان جاؤں انکانا. سیدنا سعد سے تو پوچھ, ہم نے تو ماں کے نام پہ کہندا جی مولوی جی پتہ کیے, اور میری ماں نے کیا پوت جے تو میری نہ منی تو میں تو بتی دھارا نہیں بخشنی ہے. لے ڈوبا اس کو بچپن کا دودھ. میں کعبہ کے رب کی قسم, میں ماں کی عظمت کا, میں ماں کی شان کا, میں ماں کے مقام کا منکر نہیں ہوں. میں تو اس قرآن کو ماننے والا ہوں جس نے کہا تھا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں لیکن دنیا کے اندر ان سے برتاؤ اچھا کرنا ہے. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کے پاس ماں اسماء آئی تھی. ماں اسماء نے آ کے کہا تھا آقا اتتنی امی, آقا میرے پاس میری ماں جی آئی ہے, وہی راغبتن, آقا اسلام نہیں مانتی, آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی, مسلمان نہیں ہے, آپ کے دین پہ نہیں ہے, آپ کے دین کی منکر ہے, لیکن میرے پاس مال چاہتی ہے, تعاون چاہتی ہے, مکے سے چل کے مدینے میں آئی ہے, ابھی تک گھر میں جانے نہیں دیا, آپ کے ثواب کے فیصلے کی منتظر ہوں, اجازت دیں گے؟ اسماء کی ماں گھر میں داخل ہوگی, اجازت نہیں دیں گے؟ اسماء کی ماں جو ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی شفقت میں فرمایا وہ اسماء سلی اماں کے, اسماء نا ماں ہے تو اس سے رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے. لیکن جب بات آئی ہے ایمان کی, جب بات آئی ہے نبی سے محبت کی, جب بات آئی ہے دین کے کردار کی, فرمایا وآباؤکم, اگر ماں باپ
سعد ہیں، دنیا جانتی ہے کہ سعد تو ماں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت رکھتا ہے۔ ماں کو پتہ چلا سعد مسلمان ہو گیا ہے، نبی محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہے، یہ تو اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ تو میرا دین چھوڑ چکا ہے۔ ماں نے کہا سعد اگر ماں چاہیے تو پھر نبی کا دامن چھوڑ دے، فیصلہ کر لے۔ سعد سمجھا رہا ہے ماں اللہ کا سچا دین ہے، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ماں دیکھ وہ بات صحیح کہتے ہیں۔ ماں کہتی سعد ماں چاہیے کہ نبی چاہیے؟ سعد پھر سمجھاتا ہے، ماں ضد میں آ گئی ہے۔ ماں نے سر میں تیل ڈال کے، او عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، کبھی گرمیوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی مکے کی چلچلاتی دھوپ دیکھنا، اس چلچلاتی دھوپ میں سعد کی ماں سر میں تیل ڈال کے دھوپ میں بیٹھ گئی، کہنے لگی سعد اب یا میں رہوں گی یا مجھے رکھ لے یا اپنا جو ہے وہ نبی رکھ لے۔ ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، کہتی نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی۔ اب سعد پریشان ہے، سعد زبردستی منہ کھول کے ماں کے منہ میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ماں پھر بھی کھانے کو تیار نہیں ہے۔ سعد کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، جب دیکھا ماں کی ضد کی انتہا ہو گئی، ماں اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں، اب حق کا وقت آ گیا تھا اپنے ایمان کے امتحان کا، ایمان کے اظہار کا۔ برملا کہہ دیا ماں تو سعد کی ماں ہے، تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی 100 مائیں بھی ہوں نبی محمد کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، عرش والے رب کی قسم ہے اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان والو سوچ تو صحیح، تو نے کون سی برائی ہے؟ وہ جی ویکھنا نانکے نے مسا رشتہ دیتا ہے، ہوں جی بینڈ نہ آیا اور نانکے ناراض ہو جائے، وہ ٹھیک ہے مول جو سارے دونوں نے کی کریے۔ پھر مجھے ایمان سے بتا، ماں کا رشتہ بچانے کے لیے کبھی ماں کے کندھے پہ رکھ کے، کبھی باپ کے کندھے پہ رکھ کے شیطان کو راضی کر کے دعویٰ محبت رسول کا کرے، میں کیسے مان لوں یہ ایسا انسان محب رسول ہوگا، اس کو سچی محبت ہوگی۔ وہ اب ناؤکم، اگر پھر نہ سمجھ آئے او اولاد کی آڑ میں جو ہر برائی کرے، گھر کے اندر کیبل لگوا کے دے، گھر کے اندر جو ہے تو ان کو موبائل لا کے دے، ان کے جو ہے وہ برائیوں کے تقاضے پورے کرے، ہر برائی میں ان کا معاون بنے۔ او مولوی جی کی کریے ہن کنجر چنگے بھلے جوان نے، ہن دس میں لڑدا چنگا لگدا؟ تجھے اپنا مطالبہ ہو، تیرا ڈنڈا بھی چلے، تیرا بائی کارڈ بھی ہو، تیرا غصہ بھی رنگ دکھائے، لیکن جب بات دین کی آئی، جب اسلام کی آئی، نبی کی محبت کی آئی، تجھے بیٹے کی جوانی نظر آ گئی، تجھے بیٹی کی جوانی نظر آ گئی، تجھے شریکہ اور برادری کہنے لگا مولوی جی دیکھو نا دیکھو نا ہوں ایسی عمر ہوں دیکھو پتر جوان نے میکھو نا میں انہوں کی کہہ سکنا ہے، مجھے ایمان سے بتا پتہ کیا کہہ سکتا؟ کبھی دیکھ بدر کی جنگ کے اندر، کبھی عبدالرحمن سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھ، خلیفہ بلا فصل سے پوچھ، سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھ۔ جنگ بدر ختم ہوئی، گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی اس سے باپ جو ہے وہ سچا مسلمان، اول المسلمین اول المومنین، سب سے پہلا مسلمان سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن بیٹا بدر کے موقع پر بھی عبدالرحمن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ بدر کی جنگ ہے، رب کی شان دیکھو، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے دوسری طرف باپ ہے۔ کہنے لگا ابا جی بات پتہ کیا ہے، جنگ کے دوران تو میری تلوار اٹھی، میں نے دیکھا میری تلوار کے نیچے میرا باپ تھا، میں تلوار رو گیا، اگر میری تلوار چلی نا تو میرے باپ کو کہیں کٹ نہ لگ جائے، میرا باپ زخمی نہ ہو جائے، میرے باپ کی روح پرواز نہ کر جائے۔ کہنے لگے بابا میں نے آپ کے احترام میں تلوار کو روک لیا، صدیق تیرے کو ایمان پہ قربان جاؤ، اللہ کی قسم صدیق رضی اللہ عنہ تیرے ایمان پہ قربان جاؤ۔ کہنے لگے بیٹا سن عبدالرحمن، اگر میری تلوار کے نیچے عبدالرحمن آ جاتا، تلوار صدیق کی ہوتی اور گردن عبدالرحمن کی ہوتی، صدیق کی تلوار جو ہے عبدالرحمن کا گلا کاٹ دیتی، سر کے 2 ٹکڑے کر دیتی۔ میں اس لیے تلوار نہ روکتا کہ میری تلوار کے نیچے میرا لخت جگر ہے، میں اس لیے کاٹ دیتا، میری تلوار کے نیچے میرے نبی کا دشمن آیا ہے۔ ان کا آنا آباؤکم و ابناؤکم، اولاد میری تیری بھی ہے جن کے نخروں کے اوپر۔ میں نے کہا نہیں مولوی جی وہ پتہ کی ہے، میں LCD لے آنی تو نہیں، ایک کنجر نہ گوانڈیاں ول جاندے نے، تو میں کہ انہوں گھر بھی آئی دا سامان لیا دیو، چلے کم از کم برائی گناہ کرا کرتے کرنا۔
ਮੁੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਜੇਬ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ताकि ਜਦੋਂ ਦਿਲ करे अपना मामला हाजत पूरी कर ले। मुझे ईमान से बतला, मुझे पता है कि ये उसका अखलाक बिगाड़ेगी, उसका किरदार बिगाड़ेगी, उसकी जवानी को बिगाड़ेगी, तेरी बेटी का आंचल उतारेगी, तेरे बेटे की गैरत का जनाजा निकालेगी। मैंने बेटी बेटे की मोहब्बत में कौन सी बुराई है जिसका कदम नहीं उठाया। वैसे मैं मुहिब रसूल हूँ, मैं वैसे आशिक़ रसूल हूँ, है तो वैसे असी मुहिब रसूल ही हाँ, सीना तान के अड्डियाँ चुक के कहने हैं जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। तो जो कहो भी अल्लाह के नबी की बात है, फिर पता की होता, फिर कहते जी बात तो ठीक है तो अल्लाह के नबी की बात करनी तो चाहिए, माननी तो चाहिए, होना तो ऐसे ही चाहिए, हक तो यही बनता है। और लेकिन मौलवी जी मगर चूँकि लेकिन हुण वेखो ना, बखाओ क्या है, मैं मुसलमान ज़रूर हूँ लेकिन सिर्फ़ जो है वो ज़ुबान की हद तक, अगर बात अमल किरदार करो ना तो फिर ज़रा आगे बढ़। मैं आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम। मौलवी जी वेखो ना, भरा भरावां दे बाजू हुंदे ने, भरावां तो बगैर काहदा शरीके च मान है, सारा बंदे दा जोर ते भरावां नाल है। जे बरादरी शरीका नाल ना होवे ते बंदे ते वटा कोई नहीं। नाले वेखो ना कल बच्चे जवान होए ते फिर विआहने कित्थे ने, फिर रिश्तेदारियां करनियां कित्थे ने। मौलवी देखो गल है, भरा नाराज़ नहीं कर सकदा, भैन नूं नाराज़ नहीं कर सकदा, गल ते ठीक है, मैं मनना है वो बंदे उन्होंने कीदा ठीक तो नहीं है तो चवल ना गैरुल्ला को मंगते जरूर हैं। मैं मानना है कि वो मुशरक जे भी, मैं भी मानना कि वो नमाज नमूज नहीं मुंडा पढ़ता, पर की करा हुण भैन का मूँह मारदा है। हुण वेखो ना रिश्ते का इनकार तो नहीं ना कर सकता, हुण वेखो ना भरा का मूँह मारदा है, ठीक है तो बदीन ने, हुण फिर की करिए, फिर रिश्ते करने जो होए, फिर हुण भैन नूं छड्ड देवां, फिर वेखो ना भैन कल की कहेगी, लै भरा सी मैनूं रिश्ता भी नहीं दिता। मौलवी जी भैन नहीं मोड़ सकता, अल्लाह नाराज़ होंदा हो जान दो, नबी नाराज़ होंदा हो जान दो, आखिर भैन भरा ने। व इखवानुकुम, कभी कुरान से तो पूछना, फिर ना समझ आए ना फिर ज़रा सीरत में आना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदर की जंग ख़त्म हुई ना, कैदी पकड़े जा रहे हैं, एक आदमी है उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं वो देख रहा है एक आदमी की जो है वो बाजू पीछे करके ना वो मुश्के बांध रहा है, बड़ी मजबूती से रस्सी से बांधा, और बांधते हुए जो है जब नज़र उठा के देखा वो कहने लगा ये तो मेरा सगा माँ जाया भाई अमर है। और हाथ बांधने वाला कौन है, जिसके बांधे जा रहे वो उज़ैर है, जो बांधने वाला है वो मुसअब बिन उमैर है। देख करके सैयदना मुसअब बिन उमैर का भाई बोला, कहने लगा कि मुसअब, आदमी जिसने बांध रहा है ना, मुसअब रज़ी अल्लाह ने उसको आवाज़ दे के कहा था, बांधने वाला और सहाबी था। मुसअब रज़ी अल्लाह ने कहा ज़रा इसके बाजू मजबूती से बांधना, इसकी मुश्कें ज़रा मजबूती से बांधना, रस्सी ज़रा मजबूती से इसको गिरा लगाना, इसकी माँ बड़ी अमीर है, इसका फिदिया बहुत मिलेगा। कहने देखने जो है जिसको बांधा जा रहा है, आवाज़ पहचानी है, नज़र उठा के देखा ये तो मेरा माँ जाया भाई जो है, ये तो जो है मुसअब बिन उमैर है, सगा भाई है। कहने लगा मुसअब तू मेरा भाई हो के एक माँ के दो लगते जिगर है, देख तेरा मेरा खून का रिश्ता है, तू मेरे बारे में कहता है कि ना इसको ज़रा मजबूती से बांधना, इसकी माँ बड़ी अमीर है, यहाँ से फिदिया बड़ा आएगा। कहने लगा देख बस सही है ना मुसअब बिन उमैर, कुर्बान जाऊँ मुसअब तेरे ईमान पे। कहने लगे बकवास बंद कर, अपनी ज़ुबान को रोक ले, बदबख्त मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे बाजुओं को बांध रहा है। ईमान से सोच, हमने शरीके के बरादरी के नाम पे, भाइयों के नाम पे, बहन की आड़ में कितना काम किया। हमने तो बेटियों की अपनी गैरत का जनाजा निकाल दिया, तेरे मेरे घरों से पर्दा उठ गया। किस लिए? ये इखवानुकुम की तफसीर से मुनकर होने की वजह से। क्यों? हमने कहा पर्दा तो है लेकिन कहाँ? बाज़ार में। पर्दा तो है कहाँ? गली में। पर्दा तो है कहाँ? जब दूसरे शहर में जाना है। और घर में नहीं, खालिया के बेटे से नहीं, फूफी के बेटे से नहीं, मामू के बेटे से। वो बदबख्त क्यों नहीं है भाई? देख ये तो इसके महरम नहीं है और इनसे तो निकाह हराम नहीं। मौलवी जी गल तो ठीक है तो ठीक गल ताड़ी, पर्दा तो होना चाहिए। गैर का तकाजा भी ये आ कि पर्दा। वो लेकिन वेखो ना भैन ने पता की कहना, लै मेरे पुत बदमाश सन। मौलवी जी वेखो ना, ठीक है कम तो गैरत वाला कोई नहीं, घटो घट दियूस तो बंदा बन ही जाता, लेकिन वेख मौलवी जी फिर की करा, हुण भैन नहीं नाराज़ करता, ठीक आ
गैरत दा जनाजा तो निकलदा है, गैर हक तो नहीं बनता कि बेटी पर्दा छड्डे, मेरी बहू पर्दा छड्डे, लेकिन मौलवी जी की करा, भरा ने कहना लै मेरे पुत बदमाश ने, असी कोई माज़अल्लाह गंजर नहीं है, तू साढ़े बच्चों को गंदा समझना। और मौलवी जी वेखो ना हुण भरा नूं किवें समझावां, नाराज़ हो जाएगा। मौलवी जी गल तो ठीक है, चलो धी नूं क्या तू धीए कोई नहीं पर्दा ला दे, चल बुढ़ी नूं क्या तू अपनी गैर का जनाजा कढ़ दे, खैर कोई नहीं नो आई उन्होंने क्या धी राणी है कोई गल नहीं, इत्थे गैर का कोई चक्कर नहीं है, तू छड़ दी ला दे कोई पर्दा, खैर क्यों असी मुहिब रसूल जरूर हाँ, लेकिन सिर्फ मियाँ मिठू जुबान दी आता है माया व इखवानुकुम माया व अज़वाजुकुम, माया और खामद और बीवी। माया मैंने कहा कहना मौलवी जी गल तो ठीक है, शादी तो हुई है, तुहानूं पता इको एक बीवी है, दाढ़ी तो रख ला, पर मेरी बीवी ने क्या या दाढ़ी रख ला या मैनू रख ला। मौलवी जी देखो ना की करिए फिर हुण इको एक बीवी है, मसा मसा लभी है। हाँ वेखो जे हुण जे दाढ़ी रखना तो बुढ़ी नहीं रहिंदी, जे बुढ़ी रखना तो फिर दाढ़ी मसला बनता है। मौलवी जी मैं मनना है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो फ़र्ज रखनी तो चाहिए आ, अल्लाह के नबी ने रखी तो है, नबी अलैहिस्सलाम सारी दुनिया तो हसीन भी सन, दाढ़ी रख के ही हसीन सन। हाँ मौलवी जी वेखो ना गल तो तुहाडी ठीक है, पर की करा और मेरी बीवी जी है ना वो चूँकि वो नहीं पसंद करती। मौलवी जी मैं फिर इस वास्ते मैं ज़रा थोड़ा जहा मजबूर हाँ, फिर ज़रा इन्नी को रुखसत नहीं निकल सकती कि मैं ज़रा बेगम की खातर को थोड़ा जहा मामला कर ला, बीवी को खां बीवी है तो मौलवी जी गल तो ठीक है पर्दा तो करना चाहिए, पर मेरा खामद कहना मेरे भरावां तो पर्दा नहीं करना, मैं मेरा खामद कहना मेरे कईयां तो पर्दा नहीं करना। मैं ईमान वालों वो बीवी खामद को आड़ बना के, खामद बीवी को आड़ बना के तू नबी पे ईमान का जो है इनकार करे ज़ुबान से नहीं अमल और किरदार से, फिर दावा करे मैं मुहिब रसूल हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ, और लोगों के लिए अल्लाह अल्लाह उसका अल्लाह अल्लाह और अल्लाह का रसूल, जब अपनी बारी है तो ग्राम रसूल। अल्लाह को ऐसा ईमान नहीं चाहिए, अल्लाह को ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। कभी माँ उम्मे सुलैमान पढ़ के देख, कुर्बान जाऊँ सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा है वो मोमना सहाबिया, कुर्बान जाऊँ माँ उम्मे सुलैम तेरे ईमान पे। काबा करम के साथ बदाया व नहाया के अंदर इमाम ने कसीर नकल किया, माँ उम्मे सुलैम ना एक बखामत था, काफर था, माँ उम्मे सुलैम मोमन थी, एक रब ने बेटा दिया। माँ जो है अनस रज़ी अल्लाह का बाप फौत हो गया ना, वो एक कत्ल हो गया, तो माँ या ये बेवा हो गई उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह, 8 साल का नन्ना बेटा। मेरा नबी हिजरत करके आया, लोग तहाइफ लेके आए, किसी ने कोई खिदमत में आगे तोहफा पेश किया, किसी ने कोई तोहफा पेश किया। माँ उम्मे सुलैम है, बेवा औरत है, एक बेटा है, और लाके कहने लगी आका उम्मे सुलैम के पास ज्यादा तो देने को कुछ नहीं है, आका ये मेरा बेटा अनस है, आका इसी को खिदमत के लिए कबूल कर लीजिए। वो उम्मे सुलैम बेवा हो गई, रब ने हुस्न जमाल भी दिया था, जवानी कदकार भी था। अबू तला अंसारी रज़ी अल्लाह अन, पता लगा उम्मे सुलैम जो है वो बेवा है, उसको शादी का पैगाम भेजा। अभी अबू तला ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तला मुसलमान नहीं हुआ। ओ ईमान वालों, ओ बेटियों के रिश्तों में आकर के ओ ईमान छोड़ देने वालों, ओ बेनमाजों से बेटियों के रिश्ते करने वालों, ओ बेदीनों के घर में बेटियां पाल के देने वालों, ओ बेनमाजों के साथ बेटी का शादी करने से पहले सोच, कल क़यामत का दिन होगा, ये बेटी कहीं तरह गिरेबान ना पकड़ ले। अल्लाह पैदा मुसलमान के घर में हुई थी, बाप ने काफर के निकाह में दे दिया था। कभी संजीदगी से माँ उम्मे सुलैम ना, अबू तला ने पैगाम भेजा, कहने लगा उम्मे सुलैम शादी करना चाहता हूँ। कहा अबू तला मुझे तेरे में कोई रगबत नहीं है, सोने की पेशकश की, इतने दिनार दूंगा, एक बख्तीर रकम दिनार सोने के सिक्के का अकमर दूंगा। कहा अबू तला जा, मुझे तेरे सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। कहा उम्मे सुलैम डबल कर देता हूँ, लंबा चौड़ा हकमैर गणवाया, सोने के अंदर कहा इतना सोना देता हूँ। उम्मे सुलैम सोच ले, कुर्बान जाऊँ माँ उम्मे सुलैम के ईमान पे। ईमान वालों हम तो देखते हैं मौलवी जी रिश्ता बड़ा चंगा है ना, मुंडा अमरीका होंदा है भी ग्रीन होल्डर है, अच्छा दाढ़ी रखी है, ओनू मौलवी तुहानू पता जवान मुंडे ने कितने रख दिया कल दाढ़ी, अच्छा नमाज पढ़दा है, ओ मौलवी जी छोड़ो पढ़ लेगा आप ही कर लेगा। कुरान पढ़िया, ओ एम ए किया उन्हें, केड़ी गल है, एम ए किया मुंडा ग्रीन होल्डर है, माशाअल्लाह उत्थे डालर की तनख्वाह लैंदा, ठीक ठाक है माशा, कुड़ी सारी जिंदगी ओए नमाज पढ़,
نہیں نماز اتنی وہ پڑھ لو گا بھی، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ وہ نماز کے رستے پہ جائے، تجھے ایک گرین کارڈ تیری آنکھوں کو چندیا دے، کبھی ماں ام سلیم کا ایمان دیکھ اور محبت رسول کے دعوے دار ہو، کبھی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے یہ واقعہ پڑھ کے ایمان کو تازہ کیا کر تاکہ میرے تیرے جذبات ایمان والے بن جائیں۔ ماں ام سلیم نے کہا ابو طلحہ مجھے تیرے سونے کی پرواہ نہیں ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ بڑھا دے، مجھے تب بھی تجھ سے نکاح قبول نہیں ہے، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، تو میرے نبی کا ایمان نہیں رکھتا، میں نبی محمد کی ماننے والی ہوں۔ ابو طلحہ اگر تو چاہتا ہے ام سلیم تیرے نکاح میں آ جائے، صرف ایک شرط تو پوری کر دے، تیرا سارا تونا تجھے واپس کر دیتی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے حق مہر کی، تو صرف کلمہ پڑھ لے، میں ام سلیم تیرے کلمہ پڑھنے کو اپنا حق مہر بنا لوں گی۔ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ وقت کافی ہو چکا، آخری بات عرض کر کے بات ختم کی، بات تو خیر اگر کریں پوری آیت تو پھر 1 گھنٹہ کم از کم اور چاہیے۔ کہنے وَعَشِيرَتُكُمْ، ہم نے اللہ نے کہا لوگوں اگر تجھے اپنا شریکہ، تجھے اپنی برادری، تجھے اپنی قوم، تجھے اپنی کاسٹ، اگر تجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اسلام کے لیے تن من دھن قربان کرنے سے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن قربان کر دینے سے اگر تجھے چیزیں زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کب رب کے عذاب کا کوڑا برسے، میرا رب تجھے نشان عبرت بنا دے۔ ایمان والو یہ معاملات شریکہ برادری، کعبہ کے رب کی قسم ہے کبھی اپنی شادی کو دیکھ، میری تیری شادی کا رنگ بگڑا، اس رنگ کے اندر ہندو آ گیا، میں نے جوان بیٹیوں کے ہاتھ پہ موم بتیاں سجا کے نیم اریاں لباس بنا کے اور بیٹیوں کے گول جو ہے ان کے جھنڈ لشکر بنا کے غیرت کا جنازہ نکلتے ہوئے بازار کے اندر مہندی آئی، پوچھا کیا ہے، کہا حاجی کی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے، اگرچہ خود حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، 5 وقت کا ماتھے پہ مراب بھی ہے، لیکن اس کے بیٹے کی مہندی جا رہی ہے جس میں جوان کڑیاں نیم اریاں لباس، ہاتھوں میں مہندی اور غیرت کا جنازہ نکلتے، پورا بازار دیکھے، کہنے کو مسلمان، کہنے کو محب رسول، اور میرا نبی تو نبینے کو دیکھ کے اپنی بیوی سے پوچھے اللہ کی بندی تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی آقا انہو آما، بات تو ٹھیک ہے پردہ تو کر لیتی، وہ تو بیچارہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، آقا اسے تو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کہا اللہ کی بندی انہو آما افعم یمان انتما الستما، تم سے رانے، چلو آنے والا نبینا، تمہیں تو رب نے آنکھیں دی ہیں، وہ نبینا ہے تمہیں تو رب نے آنکھیں دی ہیں، اور میرا نبی تو نبینے سے بھی پردہ چھوڑنے کی اجازت نہ دے، اور یہاں پہ جو ہے مسلمان ہے یہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جو پیلا سوٹ پہنا کے مائیوں کا جوڑا پہنا کے بتائے میں مسلمان ضرور ہوں لیکن بہو وہ لاؤں گا جو ہندو کے مذہبی رنگ میں رنگی ہو، یہ دیکھو نا یہ مہندی کا جوڑا ہے جناب، یہ مائیوں کا جوڑا ہے، یہ ہندو کا مذہبی رنگ ہے، میرے باپ دادا کرتے تھے لہذا مسلمان ضرور۔ شریک برادری کا مسئلہ ہے، میرا شریکہ جو اس کے بغیر مانتا نہیں ہے، میں نے بیٹی کو ہندو کے رنگ میں رنگا مائیوں کے نام پہ، اور گھر کے اندر بینڈ بجا، باجا بجا، اور پھر اوپر سے ڈانس کیا، کہتا میں تو غیرت کا جنازہ نکالا، کس لیے؟ کہنا مولوی جی کی کریے، میرا برادری شیکا ہی کنجر سارا بے دین ہے، کہنا کی کریے؟ کہنا مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی، او بے غیرت وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت تو نے مہندی پہ نچا دی۔ کہنا مولوی جی گل تے ٹھیک ہے لیکن کی کرا، شریکہ ہی سارا اداں دا، انہاں پہلا شرط رکھی سی اسا بھنگڑا بھی پاؤنا جے، اسا ڈھول بھی وجاؤنا جے، اسا رشتہ کرنا کرو نہیں تو اسا برات واپس لے۔ مولوی جی کی کریے پھر شریکے دی مننی پیندی ہے، میرا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا اب یہ مانتا ہے، اور یہ کل یہ ساتہ یہ 40واں یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کے گھر سے جنازہ اٹھا مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، میرے نبی کے گھر سے جنازہ اٹھا بیٹے قاسم کا، بیٹے عبداللہ کا، بیٹے ابراہیم کا، میرے نبی کے گھر سے چارپائی اٹھی سیدہ زینب کی، رقیہ کی، ام کلثوم کی رضی اللہ عنہن، میرے نبی کے جو ہے میدان سے جو ہے وہ لاش ملی، سگا چچا ام الرجل سن وہ ابھی ہے، وہ چچا جو باپ کے مرتبے پہ ہوتا ہے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے نبی کی بیٹی کے گھر سے جنازہ اٹھا، میرے نبی کے نواسے کا، میرے نبی کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 1 بیوی 1 چچا 1 نواسا، 9 رشتہ دار میرے نبی کے فوت ہوئے۔
ایمان والو کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن تیرے سامنے، حدیث تیرے سامنے، صحابہ محمد کی زندگی تیرے سامنے، دن تیسرا، دن ساتواں، دن نوواں، دن 10واں، دن 40واں، دن سال، مجھے ایمان سے بتا اللہ کی قسم تیرے میرے نبی نے جو کامل دین لے کے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، مجھے ایمان سے بتا اللہ کی قسم میرے نبی نے کو کل کی ہو، نبی نے ساتا، نبی نے 40واں، نبی نے قرآن خوانی کروائی ہو، نبی نے مولوی بلا کے درس کروایا ہو، موت کی وجہ سے برسی کا درس کروایا ہو، مجھے ایمان سے بتلا میرے نبی کل نہیں کروائے، حالانکہ وہاں گڑکے بھی موجود تھی، وہاں قاری قرآن بھی موجود تھے، وہ گڑکے پڑھانا مسئلہ نہیں تھا، قرآن پڑھانا مسئلہ نہیں تھا، میرے نبی کے پاس ایسا ایسا قاری تھا، میرے نبی کے پاس ابی بن کعب بیٹھے ہیں، کہا ابی اقرا علیہ، یا بھائی یار قرآن تو پڑھ کے سنا، کہنے لگے آقا اقرا علیکا انزل، آقا میں پڑھوں، آپ تو سب قرآن ہے، میں ابی مجھے رب نے کہا ہے ابی کو قرآن پڑھ کے سنا ہے، کہا آقا اسمانی اللہ، کہا آقا میرے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے ابی سے کو قرآن پڑھ کے سنا ہے، کہا سماک اللہ، ابی عرش سے رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے میرے ابی کو کہو قرآن پڑھ کے سنا ہے۔ ایسے ایسے قاری ہیں اور جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان کے نوری فرشتے اور زمین پہ آیا کرتے تھے، کیا نبی مردوں کے لیے قرآن خوانی نہیں کروا سکتا تھا؟ اللہ کی قسم اگر یہ دین ہوتا میرا نبی قرآن خوانی ان قاریوں سے کرواتا جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان کے نوری فرشتے اور زمین پہ آتے تھے، لیکن نہیں کہنا مولوی جی گل تو ٹھیک ہے، کی کرے شریکہ سارا کٹھا ہے، جی نانا لائی دو دیگا تے نانا کھوایا انہیں پتہ ہی کہنا لے مر گیا سی پیو، مر لگا جی کنجر جی دو دیگا لا لیندہ، ساری زندگی پیو دا کھادا ہے تے ہون ایک دو دیگا لاؤن لگا مرن لگا سی۔ میں کہا مولوی جی ویکھو نہ ہوں گلاں تے نہیں نہ سن سکدا، سارے شریکے نے کہنا تے جنہیں لا لیاں گلاں انہوں بھی ہوئیاں، ویکھاں ساری زندگی پیو دا کھادا مر لگا جی کنجر کے دو بوٹیاں وچ پا لیندا تے اور چوپو۔ وجہ صرف کس لیے؟ میرا شریکہ، میری برادری، مولوی جی گل تے ٹھیک ہے، ویکھو نا نک نہیں رہندا، کعبہ کے رب کی قسم، اور شریکے کی بنیاد پر رسم و رواج کرنے والوں، اور شریکوں کو راضی کر کے رب کو ناراض کرنے والوں، اور شریکے کو بکھڑا کر کے اور نبی محمد کے طریقوں کا جو ہے وہ انکار کرنے والوں، نبی کی سنتوں کو روندنے والوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ شریکہ، یہ برادری اگر اس کی محبت اس طرح بڑی، کعبہ کے رب کی قسم خطرہ ہے کہیں یہ تیرا ایمان نہ لے جائے۔ آخری واقعہ کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں، کبھی صحیح مسلم کتاب الایمان اٹھا، کہیں صحیح بخاری اٹھا کے دے، تیرے میرے نبی کا چچا ابو طالب ہے، 42 سالہ رفاقت دور ہے، چچا نے ہر مقام پہ بیٹے سے کندھا جوڑا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیا ہے، ہر تنگی کے اندر جو ہے سہارا بنا ہے، ہر مشکل کے اوپر سینہ تان کے چچا سامنے آیا ہے۔ اللہ کی قسم چاچے کی محبتوں کا، شفقتوں کا، پیار کا، چاچے کے تعاون کا، چاچے کی محبت کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے آخری وقت آیا، میرا پیغمبر دیکھا چچا بیمار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، میرا نبی جو آیا، عبداللہ بن ابو امیہ بھی پاس بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی آئے، کہنے لگے یا امی قل کلمتان احاج لک بہا عند اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں رب کے ہاں دلیل پیش کروں گا، اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ادھر ابو جہل ہے، وہ بول بول کے کہتا ابو طالب دیکھنا اترغب ام ملت عبد المطلب، ادھر عبداللہ بن ابو امیہ ہے، وہ کہتا اب دیکھنا ابو طالب اترغب ام ملت عبد المطلب، باپ دادا والا دین، وہ بڑوں والا معاملہ، وہ ابا جی والا دین، وہ بزرگوں والا دین چھوڑ دو گے؟ ادھر میرا نبی کہتا یا امی قل کلمتان احاج لک بہا عند اللہ، چاچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں رب کے ہاں دلیل پیش کروں گا۔ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میرے نبی نے فرمایا، جب بار بار کہا، چچا کے آخری الفاظ تھے، کہنے لگے بیٹا بات تیری ضرور اچھی ہے، دین تیرا ضرور اچھا ہے، لیکن بیٹا لولا ان تعیرنی قریش لاقررت بہا عینیک، صحیح مسلم کتاب ایمان میں یہ لفظ موجود ہیں، ابو طالب نے اس شریکے میں ناک رکھنے کے لیے، اس برادری میں ناک رکھنے کے لیے، اس شریکے برادری کی وجہ سے وہ کلمہ چھوڑا، کہنے لگا بیٹا تیری بات بہت اعلیٰ ہے، لولا ان تعیرنی قریش لاقررت بہا عینیک، بیٹا اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا لوگ مجھے آوازیں کسیں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے باتیں کریں گے، لوگ مجھے آر دلائیں گے، لوگ مجھے لے چھڑ گیا بڑا دین، لگے باپ نے بھتیجے پیچھے، لے بڑا سردار بنتا سی، بڑا چودھری بنتا سی، بڑا نواب بنتا سی، چھڑ گیا باپ دادا نو۔ بیٹا گل تے ٹھیک ہے،
پر شریکہ گلاں کرے گا اور وہ جو ہے علی ملت عبد المطلب و ابا ان یقول لا الہ الا اللہ. ابو طالب نے کہا عبد المطلب والے دین پہ اور اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. جب یہ انکار کیا ایمان والو کس بنیاد پہ؟ جس پہ تیرے میرے گھر میں بینڈ باجے بجے، کس بنیاد پہ؟ جس شریکے کی وجہ سے تیری میری بیٹی کا پردہ اترا، کس وجہ سے؟ جس وجہ سے تیرے میرے جو ہے رسم و رواج، تیرے میرے گھر کے در و دیوار کے اندر جو ہے ان کا جو رنگ چڑھا، کس وجہ سے؟ اس شریکے میں ناک کی وجہ سے. یہ شریکہ ابو طالب کو ایمان سے محروم کر گیا. ایمان والو قرآن پڑھا کر، اس کو پڑھ کے محبت کا معیار دیکھا کر کہ میری محبت اپنے نبی سے، میرے ماں باپ سے بڑھ کے ہے، میری اولاد سے بڑھ کے ہے، میرے جو ہے وہ بیوی سے، میرے خامن سے بڑھ کے ہے، میرے بچوں سے بڑھ کے، میرے بھائیوں سے بڑھ کے، میرے شریکے سے بڑھ کے ہے، میرے مال و دولت سے، میرے کوٹھی بنگلہ مکان سے، میرے کاروبار سے بڑھ کے ہے. اگر میرا دنیا کا یہ چیزیں مجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اسلام کے لیے قربانی دینے سے زیادہ پیاری ہیں، پھر یاد رکھ پھر اللہ کو ایسا دین نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پھر یاد رکھ جب قربانی کی باری آئے، اگر میں تو جو ہے اپنی جو ہے والدین کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، رشتہ داروں کی محبت کو، شریک برادری کو اگر اللہ اس کے رسول سے مقدم رکھتا ہوں، مت سمجھ کے اللہ کے ہاں یہ ایمان معتبر ہوگا، یہ ایمان تجھے فائدہ دے گا. خطرہ ہے کہیں کل رب کی بارگاہ میں ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے. اس لیے لوگوں اگر سچی محبت کا دعویٰ ہے تو یہ جھنڈیاں محبت نہیں ہے، یہ جلوس محبت نہیں ہے. جوان کڑیوں کو بےہود جو ہے وہ سجا کے جو ہے وہ حسن کی پری بنا کے، حور بنا کے بازاروں میں غیرت کا جنازہ نکالنا، اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے. اور کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام کو جو ہے گندی گلیوں کے اندر لگانا محبت نہیں ہے. اللہ کی قسم روضہ رسول اللہ، روضہ من ریاض الجنہ، جس نبی کے سونے کے لیے، نبی کے دنیا کے جانے کے بعد جسد اطہر کے لیے رب نے جنت کا انتخاب کیا، اس جنت کے اس قبر کے ماڈل کو وہ گندی گلیوں میں سجانا یہ محبت نہیں ہے. محبت کا رنگ پوچھ سیدنا علی سے، جس میرے نبی نے حدیبیہ کے موقع پہ کہا تھا، میرے نبی نے صلح کے لیے وعدہ لکھا، ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ. یہ وعدہ ہے جو میرے نبی محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. اور جو عروہ بن مسعود بولا، کہنے لگے یا محمد، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ مان لے تو جھگڑے ہی سارے ختم ہو جاتے ہیں. اختلاف تو یہی ہے نا، ہم رسول اللہ نہیں مانتے. یہاں لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد بن عبداللہ، ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. میرے نبی نے کہا علی رضی اللہ عنہ، کاتب ہے میرے نبی کا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی نے کہا ام ہو یا علی، علی چلو کوئی بات نہیں، رضی اللہ عنہ صلح کرنی ہے، کوئی بات، ہم کون سا جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو رب کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، معاملہ سلجھانا ہے، معاملہ مٹانا ہے. علی کوئی بات نہیں، چلو مٹا دو. ام ہو یا علی، علی کی محبت تیری، علی رضی اللہ تیری محبت پہ قربان جاؤں. کہنے لگے آقا یہ رسول اللہ نہیں مانتے، نہ مانے علی کیسے مٹا دے، علی تو مانتا ہے. یہ علی کی محبت ہے، جہاں لفظ نبی کا نام آئے اس کو کاٹنا گوارا نہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ تو اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے کیک سجائے، اس پہ رسول اللہ کا نام لکھے اور اپنے ہاتھ سے، اپنی چھری سے اپنے نبی کے نام پہ چھری چلائے اور اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے کہے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے. کعبہ کے رب کی قسم، رب کو ایسی محبت نہیں چاہیے. محبت کا رنگ یہ ہے، کھینچ لے مصور، وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.